آزاد کشمیر ضلع باغ کے ایک پسماندہ گاؤں میں 1994 سے ہجرت کر کے جاپان گئے، اس گاؤں کی کوئی ایسی کہانی؟ 1994 میں جب میں جاپان گیا تھا تو اس وقت میرا خیال ہے میرے گاؤں میں لوگوں کو بہت کم لوگ تھے جن کو جاپان کا پتہ تھا۔ بزنس کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ جاپان میں بزنس کرتے ہوئے مجھے 23 سال ہو گئے۔ جاپان کی اسکول زندگی میں کوئی ایسی رات ہو جو یادگار ہو، جس رات کو آپ کے پاس کبھی کھانے کے لیے پیسے نہ ہوئے ہوں یا کھانا نہ ملا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی سٹوری ملتی جلتی؟ شروع میں نے اپنا ایک چھوٹی ان کی کمپنیز تھی، وہاں پہ میں نے ان سے جاب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں پر السلام۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان محمد فرید خان، کشمیری نژاد، جاپان میں بزنس مین ہیں، آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ باغ سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے مختصر ان کی زندگی کے بارے میں سوالات اور ان سے بھی توقع کریں گے کہ مختصر جوابات کے ذریعے اپنی بات کو مختصر سے مختصر ترین کریں گے۔ فرید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ السلام علیکم صدام بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ فرید صاحب، اسکول کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر میٹرکولیشن کے بارے میں بتائیں گے، پھر ہم گفتگو کا آغاز آگے کریں گے۔ میں ڈکی خاص جو میرا گاؤں ہے وہیں پرائمری اسکول تھا، وہاں سے میں نے قاعدے سے لے کر 5 تک وہاں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ساتھ ہی ہمارا جو نڈیولہ ہائی اسکول ہے 5 سے لے کر ہائی اسکول میں نے میٹرک تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ نڈیولہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب میٹرک کیا تو اس کے بعد پھر زندگی کا آغاز کس طرح کیا؟ شروع میں تو میرے والد صاحب باغ میں ہی تھے، ہمارا سبزی فروٹ کا کاروبار تھا، اور والد صاحب کی میں نے ہیلپ کی وہاں پہ، اور اس کے بعد میں پرائیویٹ طور پہ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد پنڈی اسلام آباد کی طرف موو کیا، اور مختلف پرائیویٹ کمپنیز میں نے جاب کی۔ ان پرائیویٹ کمپنیز میں جاب کے بعد 1994 میں سب سے پہلے جاپان کس ویزے پہ گئے اور کس نے بلایا، کس طرح گئے؟ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے ورک ویزے پہ بلایا وہاں پہ کمپنی میں۔ وہ کمپنی پاکستان میں بھی تھی اور وہاں بھی تھی، تو ان کے ساتھ میں جاپان گیا تھا۔ وہ دوست آج حیات ہیں؟ بوڑھے ہو گئے، شاید وہ حیات ہیں۔ پاکستان سے ان کا تعلق تھا؟ جی، پاکستان سے ان کا تعلق تھا۔ آپ جب فرسٹ ٹائم 1994 میں جاپان میں گئے تو وہاں پہ جا کے کیا کام کیا؟ شروع میں نے اپنا ایک چھوٹی ان کی کمپنیز تھی، وہاں پہ میں نے ان سے جاب کی۔ تو کتنا عرصہ جاب کرتے رہے؟ ان کے پاس میں نے 1.5 سال جاب کی، اس کے بعد میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا اور دوسری جگہ پہ میں نے جوائن کیا۔ بزنس کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ جاپان میں بزنس کرتے ہوئے مجھے 23 سال ہو گئے۔ دنیا کا سب سے نمبر 1 پاسپورٹ اس وقت دنیا میں جاپان کا ہے، بہترین کہتے ہیں کہ ملک ہے۔ آپ کی زندگی کے 32 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر گیا، جاپان کیسا لگا اور کیسا پایا؟ جاپان بہت ہی اچھا ملک ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے وہاں کام کرتے رہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے دیانتداری میں نمبر 1 ہے، اور میں 31 سال سے وہاں رہ رہا ہوں، تو مجھے بخوبی اس کا علم ہے کہ وہ واقعی دنیا میں نمبر 1 ہے۔ ہمیں وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا پرابلمس نہیں ہوتی۔ جاپان میں رہتے ہوئے جتنا عرصہ گزرا، اس پورے عرصے کی کوئی ایسی سٹوری جو موٹیویشنل ہو اور یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے انسپیریشن؟ جاپان میں اگر آپ محنت سے، لگن سے اور کام کرتے رہے تو میرا خیال ہے آپ پیسہ بھی بہت کمائیں گے اور اپنا نام بھی بہت کمائیں گے اس میں۔ جاپان میں رہتے ہوئے کبھی کوئی فائن ہوا کسی غلطی کی بنیاد وجہ سے؟ ہاں، اوور اسپیڈ پہ مجھے ڈرائیونگ اوور اسپیڈ پہ فائن ہوا ہے۔ تو جب فائن ہوا تو وہ اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ آن دی اسپاٹ پے کرنا ہوتا ہے یا اس کے لیے کچھ دن ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کو وہ سلپ دے دیتے اور آپ جا کے ڈاکخانے میں یا بینک میں وہ پے کر سکتے ہیں۔ فرید بھائی، پاکستان میں ایک جاپنیز اسکول بھی ہے، اس کو بھی آپ رن کرتے ہیں، اس اسکول میں آپ کیا کورس کرواتے ہیں؟ اس اسکول کے کیا بینیفٹس ہیں یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے؟ وہ ہمارا ٹوکیو جاپنیز لینگویج اسکول گوری گارڈن اسلام آباد میں ہے۔ 1.5 سال ہم اس کو چلا رہے ہیں، اس میں جاپنیز لینگویج ہم سکھواتے ہیں۔ ہمیں 2 کمپنیز مل کر اس کو چلا رہے ہیں، ایک جاپنیز ہے اور ایک میری کمپنیز ہے۔ اس میں ہمارا 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم موقع ملنے پہ جاپان لے جاتے ہیں 18 سال سے 25 سال کے بچوں کو۔ اور کس
اسٹوڈنٹ ویزے پہ لے کے جاتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھی لے کے جاتے ہیں اور ورک ویزے پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو جو کرائٹیریا ہے وہ گورنمنٹ آف جاپان سیٹ کرتی ہے یا یہاں پاکستان سے آپ کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ پاکستان اور جاپان کی گورنمنٹ کا آپس میں ایگریمنٹ ہے اور درمیان میں ہم کام کرتے ہیں اس کا۔ جاپان کی اسکول زندگی میں کوئی ایسی رات ہو جو یادگار ہو، جس رات کو آپ کے پاس کبھی کھانے کے لیے پیسے نہ ہوئے ہوں یا کھانا نہ ملا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی سٹوری ملتی جلتی؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں یا کھانا نہ ملا ہو، لیکن شروع میں تکلیف ضرور ہوئی ہے۔ میں 94 میں گیا تھا جاپان، اس وقت اتنے پاکستانی جان پہچان والے لوگ وہاں نہیں تھے، تو ایک تو پردیس کی وجہ سے اکیلاپن محسوس ہو رہا تھا، اور دوسرا کام بہت سخت ہے وہاں کا۔ کسی بھی کمپنیز میں آپ کام کریں تو بہت محنت سے کام کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت کے حساب سے میری سیلری بہت کم تھی۔ تو جاپان میں جو وقت گزرا وہ اچھا گزرا؟ جو جاپان جانے کا فیصلہ تھا اس سے 32-33 سال قبل، وہ درست تھا؟ جی، جاپان میں میرا بہت اچھا وقت گزرا، میرا فیصلہ درست تھا، اسی فیصلے کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اس وقت جاپان میں کیا کاروبار کرتے ہیں؟ اس وقت میرا کار بزنس ہے، ریسٹورنٹ کا کام ہے، اور ابھی 1.5 سال سے میں لینگویج اسکول چلا رہا ہوں۔ جاپان میں جو لوگ نئے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہوٹلنگ ہے، پاکستانی کھانے بآسانی مل جاتے ہیں یا کھانوں میں مشکلات ہوتی ہیں؟ بآسانی مل جاتے ہیں پاکستانی کھانے، لیکن تھوڑی مشکلات ہے، حلال نہیں ملتا وہاں پہ، مخصوص جگہیں یہ جہاں پہ حلال ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر ضلع باغ کے ایک پسماندہ گاؤں میں 1994 سے ہجرت کر کے جاپان گئے، اس گاؤں کی کوئی ایسی کہانی جو یادگار ہو اور لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ 1994 میں جب میں جاپان گیا تھا تو اس وقت میرا خیال ہے میرے گاؤں میں لوگوں کو بہت کم لوگ تھے جن کو جاپان کا پتہ تھا، اور میں خود پریشان تھا، مجھے بھی اتنا علم نہیں تھا، لیکن چلو آہستہ آہستہ کرتے کرتے میرے گاؤں کے لوگ، کچھ لوگ امریکہ چلے گئے، کچھ کینیڈا چلے گئے، اور دبئی UAE میں تو زیادہ لوگ ہیں۔ تو جاپان جب فرسٹ ٹائم گئے تو اس وقت پاکستانی 1994 میں کتنے اخراجات آئے؟ میرے تو کوئی اخراجات نہیں آئے، میرے اخراجات جتنے بھی تھے میرے دوست نے کیے۔ تو وہ جا کے آپ نے اس کو واپس لوٹائے؟ نہیں، اس نے آپ کو کسی دوستی میں بلایا؟ دوستی میں۔ وہ کس شہر سے تھا؟ اسلام آباد سے۔ فرید صاحب، اسکول کے دور کی کوئی یادگار ہو وہ شیئر کرنا چاہیں؟ اسکول کے دور کی سب سے یادگار تو میٹرک کا امتحان تھا، میں کام بھی کرتا تھا اور امتحان بھی دیتا تھا۔ میٹرک کے پیپر دیتے تھے، اسکول کے طالب علم تھے، تو اس وقت کیا خواہش تھی، کیا بنو؟ میری شروع سے یہی خواہش تھی، میرے ابو پولیس میں تھے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ جب وہ ریٹائر ہوں تو اپنی جگہ مجھے سلیکٹ کر دیں، لیکن میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنا کام کروں یا بزنس کروں، کیونکہ شروع سے بچپن سے میں بزنس میں تھا۔ جاپان میں جو آپ کے ہوٹلز ہیں اور جو آپ کے کارز پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ جاپنیز ہیں یا پاکستانی ہیں؟ جاپنیز بھی ہے، پاکستانی بھی۔ حالات زندگی اچھے ہیں وہاں پہ؟ جی بہت اچھے ہیں ان کے حالات زندگی۔ جو زندگی گزری اس کی کوئی ایسی یادگار بات جو نوجوانوں کے لیے انسپیریشن؟ محنت، لگن، کام کریں، اگر جو بھی لوگ جاپان جاتے ہیں محنت سے لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ فرید صاحب جاپان گئے تو اس کے بعد اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے رشتہ دار بھائیوں میں سے کتنے لوگ جاپان میں بلائے؟ اس وقت میرا چھوٹا بھائی، ایک کزن بینوئی، اس کے بعد 4 کزن میرے، اور ایک میرا داماد، یہ سارے جاپان میں۔ وہ جو جاپان میں ہیں یہ سب آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا اپنا اپنا کام کرتے ہیں؟ سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ جاپان جو لوگ جانا چاہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورک ویزے پہ جانا چاہیں وہاں پہ کس طرح کا کام ہے، مشکل کام ہے، کیسے ان کو سمجھائیں تھوڑا سا؟ جاپان جانا بہت مشکل ہے۔ ابھی جاپان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جیسے ہم جاپنیز لینگویج اسکول چلا رہے ہیں، 6 مہینے کا کورس کرواتے ہیں، لکھنا پڑھنا اور بولنا سکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم مختلف کمپنی سے کانٹیکٹ کر کے ان کو ہائر کرتے ہیں۔ اس کے لیے لینگویج بہت ضروری ہے۔ آپ جاپان جانا چاہیں کام تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن لینگویج سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ فرید صاحب، آخر میں اپنی زندگی کے تجربے کی روشنی میں سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرے کی آنکھ میں دے سکتے ہیں۔ میں یہی پیغام دوں گا سب کو، اگر وہ جاپان میں ہیں، نوجوان نسل کے لیے خاص کر کے، پاکستان میں ہیں یا جاپان میں ہیں، وہ اپنی محنت اور لگن سے کام کریں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ محنت کرنا
ہمارا حق اور فرض ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان محمد فرید خان کی گفتگو آپ نے سنی، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا، تو اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی۔ نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔